السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم۔ پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، گزشتہ آپ نے جہنم اور خوف خدا کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کی تھیں۔ آج جنت اور قیامت کے حوالے سے مختصر طور پر کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ جس طریقے سے بتایا تھا کہ جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے عذاب اور کس طریقے سے اس کو دہکایا گیا، ان تمام چیزوں کے حوالے سے گزشتہ آپ نے سماعت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا، اتنا دہکایا گیا کہ وہ سرخ ہو گئی، لال ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اب وہ لال آگ جو تھی وہ سفید ہو گئی۔ پھر اس کے بعد 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید سیاہی میں تبدیل ہو گئی، یعنی کالی ہو گئی۔ اور پھر فرماتے پس وہ اندھیری ہے، یعنی اب کالی ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ جہنم کو کتنے ہزار سالوں تک دہکایا گیا ہے اور اس کی آگ جو سیاہ کی گئی ہے، یاد رکھیں کہ آج دنیا کی آگ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، تو اس سے 70 گنا زیادہ تیز آگ جہنم کی ہے، اسے کون برداشت کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں، نیکیوں کی کوشش کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل جاؤ جنت کو دیکھو۔ حضرت جبرائیل نے جنت کو دیکھا اور اس کی نعمتوں کو دیکھا جو اہل جنت کے لیے بنائی گئی ہے۔ پھر آ کر کہا کہ میرے رب تیری عزت کی قسم، جو شخص بھی جنت کے متعلق سنے گا وہ اس میں داخل ہوگا۔ پھر جنت کو مشقت کی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر فرمایا جبرائیل اب جاؤ جا کر جنت کو دیکھو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور انہوں نے جا کر جب جنت کو دیکھا، آ کر کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم، مجھے خدشہ ہے کہ اب اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ مشقت سے جب اس کو ڈھانپ دیا گیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرمایا تو جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل جاؤ دوزخ کو دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور دوزخ کو دیکھا۔ پھر آ کر کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم، جو بھی دوزخ کے متعلق سنے گا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا، اور پھر فرمایا اے جبرائیل جاؤ دوزخ کو دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور دوزخ کو دیکھا، اور پھر آ کر کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم، مجھے خدشہ ہے کہ کوئی شخص بھی اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ آج بتائیے جہنم تیار کر لی گئی ہے، دوزخ تیار ہے اور کئی ہزار سالوں تک اس کی آگ کو دہکایا گیا ہے، مگر اسے شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ انسان دنیاوی لذات کے اندر ایسا گر گیا ہے کہ وہ جانتا بھی ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس کے کرنے پر اللہ جہنم میں داخل کرے گا، مگر وہ بندہ ان برائیوں کے اندر، ان جو ہے برے کاموں کے اندر وہ بندہ چلا جاتا ہے، اسے لذت محسوس ہوتی ہے اور وہ یہ نہیں جانتا
کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہونا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، گناہ سے اپنے آپ کو روکیں، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ گناہ کے کام جہنم تک پہنچانے والے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آگے فرمایا جنت کے حوالے سے، اس کی نعمتوں کے حوالے سے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ اب جنت ہی ٹھکانہ ہے، جنت کے متعلق بھی احادیث کریمہ میں آقا علیہ السلام نے جو فرمایا، جنت کی صفات کے متعلق بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا۔ اور اگر تم چاہو تو قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ پڑھو، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ ارشاد فرماتا ہے تو کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کن کن نعمتوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ یعنی جنت کی جو نعمتیں، ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں۔ اور ایک روایت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ جنت کی نعمتوں میں رہے گا، وہ خوف زدہ نہیں ہوگا، اس کے کپڑے میلے نہیں ہوں گے، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ یعنی اب جب جنت میں چلا گیا تو اس کو جو نعمتیں ملنی ہے وہ نعمتیں اتنی ملے گی، اور ساتھ ساتھ میں ایک نعمت یہ رہے گی کہ اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، حتیٰ کہ اس کے جسم پر جو پہنے ہوئے کپڑے ہوں گے وہ کپڑے بھی کبھی میلے نہیں ہوں گے۔ اور ایسی بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر درجوں کے درمیان آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے، یعنی ایک درجہ اور دوسرا درجہ اتنا ڈسٹینس ہے، اس کے اندر فاصلہ اتنا زیادہ ہے جیسے زمین سے آسمان۔ اور فرماتے ہیں کہ فردوس سب سے بلند درجہ ہے، اور اسی سے جنت کے 4 دریا نکلتے ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ پس جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ فردوس جنت میں سب سے اونچا درجہ ہے، تو جب بھی سوال کرو فردوس کا سوال کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں تیار کر رکھی ہے، جو انعامات ہے جنت کے اندر وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہیں، نہ کسی کان نے سنے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیم انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے، تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق، تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کے امکان پر دلائل قائم فرمائے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کی خبر دی کہ قیامت قائم ہونی ہے، پھر قیامت کے دن رونما ہونے والے ہولناک دہشتناک مناظر بیان فرمائے گئے، پھر قیامت کے دن مومنوں اور کافروں کے انجام کی خبر دی گئی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازعات کے اندر فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق تو پوچھ رہے ہیں، اور مشرکین جو تھے وہ قیامت کے وقوع کی خبر اور اس کے ہولناک مناظر کی خبر جو سنتے تھے، اور قیامت کے یہ نام بتائے گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے جو حوالے سے، جیسے الطامہ بہت بڑی مصیبت ہے، الصاخہ ایسی زبردست چیخ جو کانوں کو بہرا کر دے، الغاشیہ جس کی ہولناکیہ سب پر چھا جائے، الحاقہ ثابت شدہ حقیقت ہے، الواقعہ ضرور واقع ہونے والی ہے، القارعہ کھٹکھٹا کر خبردار کرنے والی ہے، الساعہ وغیرہ۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہے ان لوگوں نے سنے ہوئے تھے، اس سے وہ تجسس سے پوچھتے تھے کہ وہ کب واقع ہونے والی ہے، جن کی خبر آپ دے رہے ہیں قیامت، تو وہ کب واقع ہونے والی ہے۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت کے متعلق اس لیے سوال کرتے ہو کہ اس کو جلد طلب کرنا چاہتے ہیں، جلدی جلدی قیامت آ جائے، جلدی جلدی معاملہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا، سورہ شورى میں فرمایا یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کے وقوع کی جلدی ان لوگوں کو ہے جو قیامت پر ایمان نہیں لاتے، قیامت پر ایمان نہیں اور قیامت کے متعلق پوچھ رہے ہیں، اس کی جلدی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب قائم ہونے والی ہے، قیامت کب واقع ہونے والی ہے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فیما انت من ذکراها، تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ آپ کا یہ منصب نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں کہ قیامت کب واقع ہونے والی ہے۔ الی ربک منتہاها، تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے، یعنی قیامت کے وقوع کے علم کی انتہا اللہ تعالیٰ پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی کو اس کے وقوع کا علم نہیں دیا۔ واضح ہے کہ یہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے وقوع کی خبر نہیں دی تھی، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے وقوع کا علم عطا فرما دیا۔ اور اس آیت مبارکہ کا معنی ہے کہ قیامت کے وقوع کا علم ذاتی طور پر جو علم ہے اس کی انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، اور اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ سورہ جن کے اندر بھی موجود ہے، آپ پڑھ کر اپنی معلومات میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا انما انت منذر من یخشاها، تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں، اور آپ کا عذاب سے ڈرانا اس پر موقوف نہیں ہے کہ آپ کو قیامت کے وقوع کا علم ہو۔ باقی رائے یہ طرح کہ اس آیت میں فرمایا کہ آپ اس کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے، حالانکہ آپ سب کو ڈرانے والے ہیں۔ اور اس کا جواب بھی یہ کہ آپ واقعی میں سب کو ڈرانے والے ہیں، اور قیامت سے ڈرنے والوں کی تخصیص اس لیے فرمائی گئی کہ وہی لوگ آپ کے ڈر سے فائدہ حاصل کرنے والے ہیں، جو قیامت پر ایمان رکھتے وہی لوگ اس سے ڈریں گے، اس سے فائدہ حاصل کریں گے، کیونکہ قیامت کا دن قائم ہونا ہے، حساب اور کتاب کا معاملہ ہونا ہے، وہ ڈرتے ہیں اور اس سے وہ فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر اخیر میں سورہ نازعات کی اخیر میں فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ جس عذاب کا کافر انکار کر رہے تھے، اور جب ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا تو ان کو یوں محسوس ہوگا کہ وہ ہمیشہ سے اس عذاب کے اندر رہے ہیں، اور دنیا میں تو انہوں نے صرف دن کا تھوڑا سا وقت نکالا، یعنی دنیا کے اندر وہ رہے ہی نہیں، یا دن کے تھوڑے سے وقت میں رہے اور پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ سے اس عذاب میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ قیامت واقع ہونے والی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، تو اس لیے قیامت کے حوالے سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اس میں جو معاملات ہونے والے ہیں اور وہ دن کیسا دن ہوگا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزاریں گے انشاءاللہ العظیم وہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھے اگر نافرمانی میں زندگی گزری تو جہنم تیار کر رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ڈر کر اس کا خوف رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ ایمان کے ساتھ رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔